الحمد لله رب العالمين وحمد الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقیدت اور محبت سے ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم میں سورہ صف 28واں پارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عالم کفر یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا نور اپنے منہ سے بجھا دے اور اللہ اپنا نور پورا فرمائے، اگرچہ کہ کافر برا مانے. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، چاہے مشرک برا مانے. اے ایمان والو، کیا میں بتا دوں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے؟ اے ایمان والو، کیا میں بتا دوں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تو ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں اور پاکیزہ محلوں میں جو بسنے کے باغوں میں ہیں. یہی بڑی کامیابی ہے. اور ایک نعمت تمہیں اور دے گا جو تمہیں پیاری ہے، یعنی اللہ کی مدد اور جلد آنے والی فتح. اور اے محبوب، مسلمانوں کو خوشی سنا دو. صدق اللہ مولانا العظیم. ان آیات مقدسہ میں آپ نے بہت اہم معاملات سماعت فرمائے، اور اگر یہ باتیں ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور حفظ کر لیں تو جو آج بھات بھات کی بولیاں آپ کو سننے کو مل رہی ہیں، نئے نئے چمتکار دکھ رہے ہیں، اور دین کا عالم کہلا کر، دینی اسکالر کہلا کر
جو آپ پر لوگ مسلط کیے جا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے، ان کے علاج کے لیے، ان سے بچنے کے لیے، ان کو پہچاننے کے لیے، کیا واقعی وہ دینی اسکالر بھی ہیں یا نہیں، اور ان کی بات سننا چاہیے کہ نہیں؟ ہر شخص جس کو آپ کھڑا کر دیں یہ دین بتائے گا، کیا اسے دین بتانے کا حق بھی ہے یا نہیں؟ اس کا کون طے کرے گا؟ اس کا طے دین کرے گا، شریعت کرے گی۔ اور ہمارے اکابر نے ایک راہ متعین کر دی ہے، اس راہ سے ہم کو جو بھی ہٹانے کی کوشش کرے گا، چاہے وہ داڑھی، امامہ، ٹوپی رکھ کر کہے یا پینٹ کوٹ ٹائی پہن کر کہے، ہم نے اس کی بات کو اسی وقت قبول کرنا ہے جب وہ اس بات کے مطابق ہو جو ہمارے بزرگوں نے بتائی ہے۔ اگر وہ بات دین کے نام پر کوئی ایسی کرے جو ہمارے اکابر نے نہیں کہی، تو پھر ہم اس کا دین نہیں لیں گے۔ اب میں کئی جمعوں میں اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، اور ہر دفعہ میں نے عرض کیا یہ بھی کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان ایسے نئے نئے تجربات یا نئے نئے مشاہدات آتے ہیں سامنے کہ عقل حیران ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ قوم کو اس کی ڈائریکشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، اس کی سمت کو بدلنے کے لیے، ادھر ادھر پھرانے کے لیے کس طرح سے کاروائی ہوتی ہے۔ اچھا، میں جب یہ بات کہتا ہوں تو سننے والوں کے چہرے بھی میرے سامنے ہوتے ہیں، اور میں ان کی نظروں میں کبھی اعتبار دیکھ رہا ہوتا ہوں، کبھی بے اعتباری دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یعنی جو سن رہے ہوتے ہیں ان کے سننے سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ میری بات کو قبول کر رہے ہیں یا میری بات ان کو ہضم نہیں ہو رہی۔ یہ ایک فیس ریڈنگ ہے جو تجربات سے انسان سیکھتا ہے، اور تھوڑی بہت فیس ریڈنگ تو ہر شخص کو پتا ہے، ایون جانور کو بھی پتا ہے۔ آپ کا جو پالتو جانور ہے وہ آپ کا موڈ سمجھتا ہے، آپ کو غصہ ہوگا اس کو اندازہ ہوگا، آپ کو غصہ نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ پلینگ موڈ میں ہیں تو وہ جان لے گا۔ تو جانور کو بھی اتنی سمجھ ہے، انسان کو نہیں ہے؟ سب کو پتا، بچے کو بھی پتا ہے باپ کا موڈ کیسا ہے، اس وقت کیا ڈیمانڈ کرنی ہے، کیا ڈیمانڈ نہیں کرنی۔ اور پھر جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں سیکھتے 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 بہت سی باتیں سیکھ جاتے ہیں۔ آج تو ایسے شعبے ایجاد ہو گئے، اب تو ہر شعبے کے نام رکھ دیے گئے نا۔ تو ایک شعبہ ہے مینٹلسٹ، اس کا کام ہی یہ ہے کہ مائنڈ ریڈنگ، آپ کا دماغ پڑھنا۔ میں تو ہندوستان میں جو آج کل ایک ان کے میڈیا نے وہاں کے جو رشی منی ہوتے ہیں، یعنی بابا جو کہلاتے ہیں ان کے ہندوؤں کے، میری توجہ کسی نے دلائی اس طرف، اور جب میں نے دیکھا ان کے معاملات تو میں نے محسوس کیا کہ خود ہندوؤں نے اپنے ہی باباؤں کا
وہ پوسٹ مارٹم کیا ہے، وہ پوسٹ مارٹم کیا ہے کہ ان سے معافی منگوانے کے اوپر مجبور کر دیا کہ آپ اعتراف کرو کہ آپ دھوکہ دے رہے ہو، آپ یہ کہو کہ ہم فنکار ہیں، ٹرک دکھا رہے ہیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے، آپ یہ کہیں کہ ہم فنکار ہیں، آرٹ دکھا رہے ہیں، ہم کلاکار ہیں، کلا دکھا رہے ہیں، ہم آرٹسٹ ہیں، آرٹ دکھا رہے ہیں، پرفارم کر رہے ہیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے، کیونکہ اس بات میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، آپ نے کہہ دیا یہ فنکاری، یہ ٹرک ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن آپ کہو کہ مجھے کسی فلاں بھگوان نے اس بات کی اجازت دی ہے اور مجھ پر ان کی کرپا ہے، اور وہ جب میں اپنی کرسی پر بیٹھتا ہوں تو پھر مجھ پر جو ہے نا الہام ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر میں دل کی باتیں بھی بتا دیتا ہوں، دماغ میں جو ہوتا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں، میں سب کچھ کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم اس کو نہیں مانتے، یہ آپ دھوکہ دے رہے ہو، دین کے نام پر، مذہب کے نام پر آپ فراڈ کر رہے ہو۔ میں تو سمجھ رہا ہوں کچھ عرصے میں پاکستانی میڈیا پاکستان کے عالموں کا ملاؤں کا بھی کرنے والا ہے پوسٹ مارٹم، کیونکہ بہت ہو گیا، پیر بن کے بیٹھتے ہیں، صرف اور صرف کام کیا ہے؟ عاملوں والا کام ہے، بس پھونک جھاڑ کرنا، تعویذ دینا، سر کا درد دور کر دینا، پیٹ کا درد دور کر دینا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ پوچھو کہ تم نے یہ پڑھنے کو جو بتایا ہے، یہ کرنے کو جو بتایا کہ اتنی دفعہ یہ کرو، اتنی دفعہ یہ کرو، فلاں یہ کرو، کس حدیث میں لکھا ہے؟ نہیں بتا سکیں گے۔ ہم پیری مریدی کے قائل ہیں، ہم پیری مریدی کے قائل ہیں، لیکن کس پیری مریدی کے؟ ہم اس پیری مریدی کے قائل ہیں کہ جب پیر اپنے مرید کی ایسی تربیت کرے کہ اس مرید کے قافلے میں شریک ہو کر اس پیر کا اپنا بیٹا جب جہاد کے لیے نکلے تو بیت المقدس فتح کر لے، ہم اس پیری مریدی کے قائل ہیں۔ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، ہم سرکار غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، لیکن ہم سرکار غوث اعظم کی کرامتیں نہیں بیان کرتے، وہ والی جو چمتکار سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہم تو غوث پاک کی وہ کرامت بیان کرتے ہیں کہ غوث اعظم کا اس امت پر جو احسان ہے، وہ احسان یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی عالمانہ صلاحیت رکھنے والی، مجاہدانہ صلاحیت رکھنے والی، قائدانہ صلاحیت رکھنے والی مریدوں کی ایسی فورس تیار کی، 99,000 سے زیادہ آپ نے شاگرد تیار کیے، 99,000۔ میں نے اسٹڈی جب کرنا شروع کیا اس موضوع کے اوپر، میں حیران رہ گیا، لوگوں نے غوث اعظم کو کیا بنا دیا۔ اور میں جب پڑھتا ہوں تو میری نظر میں وہ اپنے دور کے نائب صدیق اکبر نظر آتے ہیں، اپنے دور کے نائب فاروق اعظم نظر آتے ہیں، اپنے دور کے نائب عمر بن عبد العزیز نظر آتے ہیں۔ تو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا جو اصل کارنامہ، جو میں کہتا ہوں کرامت ہی وہی ہے آپ کی، کہ آپ کی واحد ذات نے فکری، علمی، روحانی اور عملی ایسی تربیت فرمائی کہ آپ کے شاگرد، آپ کے مرید، آپ کے خلفاء کی فوج نے الحمدللہ کہیں تو بیت المقدس کو فتح کیا، کہیں تاتاریوں کے فتنے کو لگام دی، اور تاتاریوں میں پہلا شخص جو مسلمان ہوا، ہلاکو خان کا بھتیجا، وہ غوث پاک کے خلیفہ کے ہاتھ کے پر مسلمان ہوا۔ اور تیسری طرف جو ہمیں سمت نظر آتی ہے، وہ ہندوستان کے اندر آپ کے شاگرد اور آپ کے عزیز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جب اجمیر تشریف لائے اور آپ نے شہاب الدین غوری کو
اسلام کی تبلیغ کے لیے ہندوستان پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی، اور آپ اس کی فوج میں شامل ہو کر مجاہدانہ انداز سے میدان جہاد میں اس وقت تسبیح نہیں پھرا رہے تھے، اس وقت آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، آپ کے سارے مرید مجاہد بن کر لڑ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے آج ہندوستان میں کروڑوں افراد کو ایمان نصیب فرمایا۔ 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی۔ یہ غوث پاک کی تربیت کا نتیجہ، یہ ان کی تعلیم کا نتیجہ۔ کہیں محی الدین ابن عربی نظر آتے ہیں کہ جن کی تربیت سے خلافت عثمانیہ قائم ہوئی، 763 برس تک بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا۔ آپ ان کی تعلیمات تو پڑھیے، ہمیں تو صرف نہ جانے کس میں لگا دیا گیا، زنخہ بنا دیا۔ قوالی گاؤ، دھمال مچاؤ، گھنگرو نچاؤ، پیسے لٹاؤ، حرام کرو، لوگوں کو مست بناؤ، نہ نماز کا ہوش، نہ عبادت کی فکر، نہ اخلاقیات، نہ حقوق العباد، پوری رات شور کر کے دھمال کر کے بیماروں کو بھی تکلیف، پڑوسیوں کو بھی تکلیف۔ آپ حیران ہوں گے نا، یہ بریلویوں کی مسجد سے بریلوی عالم بول رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے میں غوث پاک کی کرامت کو نہیں مانتا، میں تو مانتا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں تم نے کرامت کو جانا ہی نہیں کہ کرامت ہے کیا چیز اصل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے لے کر صحابہ کرام کی سیرت تک آپ کرامت جس کو کہتے ہیں نا، تو یاد رکھیں کرامت کہتے ہیں شریعت پر استقامت کا نام کرامت ہے۔ شریعت پر استقامت کا نام کرامت ہے۔ اور بعض بزرگوں نے لکھا الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت پر فوقیت رکھتی ہے۔ ہم بار بار اپنے بزرگوں کا یہ کہتے ہیں، آج تو جس کو قبر پہ سجدہ کرتے ہوئے دیکھو کہ بریلوی، جس کو دھمال مچاتے ہوئے دیکھو کہتے ہیں بریلوی۔ ارے ہم نے کہا بریلوی اصل میں کون تھا؟ یہ جس سے بریلوی لفظ بریلوی چلا وہ کون ہے بھائی؟ کہتے ہیں امام احمد رضا۔ ان کا دکھاؤ ان کی کسی تعلیم کے اندر انہوں نے کہا یہ کرو، دکھاؤ کسی کتاب میں۔ 1000 سے زیادہ کتابیں ہیں ان کی، 1000 سے زیادہ۔ صرف ان کی ایک کتاب آپ خرید لیں، اسی میں 300 کتابیں موجود ہیں۔ یہ بھی آپ کرامت دیکھیں ان کی ایک کتاب جس کی 33 جلدیں میرے پاس رکھی ہوئی ہے، لائبریری میں دیکھنا آ جائے میرے پاس۔ اس کتاب کا نام ہے فتاوی رضویہ۔ اس ایک کتاب میں 300 رسالے موجود ہیں۔ 700 کتابیں ایک طرف، 300 کتابیں صرف ایک کتاب کے اندر موجود ہیں۔ امام احمد رضا، آپ کی کتاب ہے شریعت و طریقت، کتاب کا نام ہے شریعت و طریقت۔ وہ کتاب خدا کے لیے پڑھ لو تو پتا چلے بریلویت کس کو کہتے ہیں۔ آج جس کو دیکھو جھنڈا لگا رہا ہے محرم میں، بریلوی، تازیہ نکال رہا ہے بریلوی، فقیر بن رہے ہیں، ہرے رنگ کے کپڑے پہن کے ناچ رہے، ننگے پیر جا رہے ہیں، بریلوی۔ نہیں، آپ نے بریلویت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر بریلوی دیکھنا ہے تو میں بیٹھا ہوں جو آپ کے سامنے یہ تقریر کر رہا ہے، میں ہوں بریلوی، اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کے کہنے کے حوالہ پیش کرنے کا ذمہ دار میں۔ کتاب دکھاؤں گا، حوالہ دکھاؤں گا۔ بریلویت اس کا نام نہیں ہے۔ بریلویت نام کس کا ہے؟ بریلویت نام اگر بریلوی جاننا ہے تو میں کہوں گا سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھو۔ اگر بریلویت کی تعریف سمجھنی ہے تو نور الدین زنگی کو دیکھو۔ اگر بریلویت سمجھنا ہے تو اورنگزیب عالمگیر کو دیکھو۔
یہ ہر دور کے بریلوی ہیں، یہ اپنے اپنے دور کے بریلوی ہیں، نام نہیں رکھا صرف، لیکن فکر وہی ہے جو امام احمد رضا نے ہمیں بتائی۔ بس امام احمد رضا کا کام یہ ہے کہ ہر دور کی فکر بریلویت کو خلاصہ کر کے انہوں نے آج ہمارے سامنے رکھ دیا۔ تو پہچان کے لیے نام ہو گیا امام احمد رضا۔ امام احمد رضا نے شریعت کے خلاصے کو یوں کہیے کہ بریلویت کا لقب دے دیا، اور وہ بریلویت وہی ہے جو قرآن کریم کے اندر بیان ہو رہی ہے، وہ بریلویت وہی ہے جو حدیث شریف میں بیان ہو رہی ہے، جو آج ہم اس کا خلاصہ آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ جہالت کا نام بریلویت نہیں ہے، جہالت جہالت ہوتی ہے، چاہے دیوبند سے پڑھ کر کیوں نہ آ جائے، اگر کہے کہ قرآن میں گرامیٹک مسٹیک ہے تو وہ جاہل کا جاہل ہے۔ اگر نام کے ساتھ مفتی لگا لے اور کہے کہ حضور کو پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا تھا، انہیں تو اپنا نام بھی پڑھنا نہیں آتا معاذ اللہ، تو ہم کہیں گے تو جاہل کا جاہل۔ اگر حضور کو پڑھنا نہیں آتا تھا تو کائنات میں کسی کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ یہ دعویٰ جذباتی نہیں ہے، قرآن نے کہا اقرا، پڑھیے۔ جو حضور نے کیا جواب دیا؟ ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا، میں پڑھنے والا نہیں، یعنی کہ میں پڑھا لکھا نہیں، فرمایا میں پڑھنے والا نہیں۔ جبریل امین نے پھر سینے سے لگایا، کہا حضور پڑھیے اقرا، آپ نے پھر نہیں پڑھا، اس لیے نہیں کہ میں پڑھا لکھا نہیں، ابھی جبریل صرف کہہ رہے ہیں اقرا، اور تیسری دفعہ جبریل نے پھر کہا کیسے پڑھیے، تو جبریل نے اگلا لفظ بھی پڑھا، کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا۔ تو حضور نے فرفر پڑھنا شروع فرما دیا۔ پہلے صرف پڑھنے کی بات تھی تو حضور نے نہیں پڑھا، کیونکہ پڑھنا ہی ہم نے رب کے کلام سے ہے، ہم نے تو شروع ہی رب کے کلام سے کرنا ہے، تو ہم کسی ایسے کے کلام سے شروع نہیں کریں گے، جب تک رب کے کلام کی تصدیق نہیں آئے گی نا تب تک نہیں پڑھیں گے، اور جب رب کا نام آ گیا تو حضور نے پڑھنا شروع فرما دیا۔ حضور نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اب کوئی کہتا حضور پڑھنے لکھنے والے نہیں، اچھا جی پڑھنے والا تو پتہ چل گیا کہ پڑھنا سمجھ میں آ گیا، حضور نے پڑھ دیا، اب لکھنا کہاں ہے؟ تو اگر کوئی نہ لکھے زندگی بھر تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو لکھنا نہیں آتا۔ کوئی نہ لکھے، کوئی نہ بولے ساری زندگی، تو کیا یہ ثابت ہو جائے گا کہ اس کو بولنا نہیں آتا؟ یہ ہے دلیل؟ نہیں نا۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام نے ساری زندگی نہیں لکھا، تو مفتی بن کر بھی عقل نے کہا کہ ان کو لکھنا نہیں آتا۔ میں نے کہا عقل کے اندھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب ہیں، لکھ ہو رہے معاہدہ، لکھتے ہیں من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاہدہ ہے محمد اللہ کے رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کافروں کی طرف سے وفد تھا اس نے اعتراض کر دیا، کہا اگر ہم نے رسول اللہ ہی مان لیا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، لیکن ہمارا اعتراض تو اس پر ہے، ہم آپ کو محمد ابن عبداللہ تو مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا اچھا جھگڑے کی بات نہیں ہے، علی رسول اللہ ہٹا دو، بن عبداللہ کر دو، محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو رسول اللہ ہٹا کے محمد بن عبداللہ کر دو۔ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، مجھ سے تو رسول اللہ نہیں ہٹے گا، میں تو مانتا ہوں۔ حضور نے فرمایا علی ابھی ان کی یہ ڈیمانڈ ہے، ان کا یہ تقاضا ہے، پورا کر دو۔ کہا یا رسول اللہ مجھ سے نہیں ہوگا، حکم ہے حضور کا حکم ہے، اور علی لکھ نہیں پا رہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ علی حکومت عدولی کر رہے ہیں، نہیں میری مجال کیا، یہی تو ڈھنگ ہے جو ہمیں بزرگوں نے سکھایا۔ ہم مولا علی کو گستاخ تھوڑی بول دیں گے، ہم مولا علی کو بے ادب تھوڑی کہہ دیں گے، نہیں جی
حضور فرما رہے علی لکھ دو، مولا علی کہہ رہے یا رسول اللہ مجھ سے لکھا نہیں جائے گا. وہ عذر بیان کر رہے ہیں، وہ عذر بیان کر رہے ہیں کہ جس دل سے، جس ایمان سے علی نے مانا ہے رسول اللہ، علی کا ایمان اس کو لکھنے ہی نہیں دے گا کہ اس کو کاٹ دو، اس کو ہٹا دو. تو حضور تو جانتے ہیں نا دل کا حال، حضور تو جانتے ہیں نا، شفیق و مہربان ہے، وہ جانتے یہ عاشق پر گرا ہو جائے گا. تو حضور نے کیا کیا؟ یاد ہے کسی کو حضور نے کیا کیا؟ حضور نے کہا اللہ والی مجھے دکھاؤ. ہمیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ حضور یہ لکھا ہوا سرکار، یہ لکھا ہوا. اچھا، حضور نے اس پر وہ مٹایا، حذف کیا، اور بن عبداللہ اپنے دستے مبارک سے لکھا. اور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو لکھ کے دکھا دیا کہ لکھتے نہیں ہیں تو کوئی بے وقوف بعد میں مفتی بن کر دیوبند سے یہ نہ بول دے کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. بتانا مقصود تھا کہ جانتے سب کچھ ہے، اظہار کرے نہ کرے یہ ان کی شان ہے. جانتے سب کچھ ہے. اگر کسی بات کا سوال کوئی پوچھے اور جواب میں کوئی سوال پوچھے تو ضروری نہیں ہوتا کہ پوچھنے والے کو پتہ نہیں ہے. کوئی سوال پوچھے تو اس سے دو معنی ہوتے ہیں، یا تو اس کو پتہ نہیں ہے یا یہ ہم سے پوچھنا چاہ رہا ہے. استاد جب شاگرد سے سوال کرتا ہے تو کیا معنی ہوتے ہیں اس کے؟ استاد کو پتہ نہیں ہوتا. شاگرد جب استاد سے سوال کرتا ہے تو کیا معنی ہوتے ہیں؟ پتہ نہیں ہوتا، جاننا چاہتا ہے. لیکن استاد جب شاگرد سے سوال کرتا ہے تو کیا معنی ہوتے ہیں؟ جانتا ہے مگر سامنے والے کا علم چیک کر رہا ہے، اس کے علم کا اندازہ کر رہا ہے، اس کو جواب پتا ہے کہ نہیں پتا. تو عقل کے اندھے سوال کرتے ہوئے جب تک شخصیت کا تعین نہیں کرو گے، جب تک کوئی خیال لاتے ہوئے شخصیت کا تعین نہیں کرو گے، تمہیں اندازہ نہیں ہوگا کہ تم کس کے بارے میں کیا گمان کر رہے ہو. تم نے دیکھا دنیا میں جو نہیں بولتا کہتے ہیں اس کو آتا نہیں ہے، جو نہیں لکھتا کہتے ہیں اس کو لکھنا نہیں آتا. تو تم نے سب کی طرح حضور کو سمجھ لیا، تم نے سب کی طرح جان لیا. عقل ہے، عقل کے اوپر تف ہے اور افسوس ہے کہ مفتی کی ڈگری لے کر بھی اپنے آپ کو تو لکھنا پڑھنا کہلاتا ہے کہ میں لکھنا بھی جانتا ہوں، پڑھنا بھی جانتا ہوں، اور جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اسی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ جاہل تھے معاذ اللہ، ان پڑھ تھے وہ. امی کے معنی کیا ہے؟ تم نے امی کا معنی جانا ہی نہیں ہے. آؤ ہم تمہیں امی کا معنی بتاتے ہیں. آؤ ہم رجوع کرتے امام احمد رضا سے. ہمارے امام آپ بتائیے امی کے معنی کیا ہے؟ دنیا کہہ رہی ہے امی کے معنی ان پڑھ کے. آپ نے فرمایا توبہ توبہ، یہ تو حضور کی تنقیص ہے، یہ تو توہین ہے اور یہ مشاہدات کے خلاف ہے. ہم نے حدیث پیش کی اس کے خلاف ہے. آپ نے فرمایا نہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام بے پڑھے ہیں، یعنی جس نے کسی سے نہیں پڑھا اور کسی سے پڑھ لیتے تو وہ استاد ہو جاتا اور استاد فضیلت میں بڑھ جاتا. تو حضور سے فضیلت میں دنیا میں مخلوق میں تو کوئی زیادہ ہے ہی نہیں، اور نہ ہو سکتا ہے. تو ثابت ہوا ان کا استاد کائنات میں مخلوق میں کوئی نہیں ہے. ان کا استاد خود ان کا بنانے والا ہے، خالق ہے ان کا استاد. اور قرآن نے کہا الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. رحمان نے سکھایا، بے شک رحمان نے سکھایا. استاد رب تعالی، کتاب قرآن، اور پڑھنے والا جو شاگرد ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تبھی تو نہ استاد میں کوئی عیب ہے نہ کمی ہے، نہ کتاب میں کوئی عیب ہے نہ کمی ہے، اور نہ شاگرد میں کوئی عیب ہے نہ کمی ہے. شاگرد بھی بے مثل و بے مثال، نصاب بھی بے مثل و بے مثال، اور استاد بھی بے مثل و بے مثال. تعریف تو اس کو کہتے ہیں. اس بات کو سن کر کوئی غیر مسلم ہو تو اس کے دل میں عزت بیٹھے گی، یا میں بولوں نبی تو بے پڑھا، نبی تو ان پڑھ،
نبی کو تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. بتاؤ یہ تقریر سن کر کوئی غیر مسلم جو ہے وہ نبی کے بارے میں عزت کا کوئی اسٹیٹس بنائے گا؟ یہ وہ جہالتیں ہیں، فتنے ہیں جو ہمارے معاشرے میں اس قدر پھیلی ہوئی ہیں کہ آج ہمارے اوپر پیراشوٹ کی طرح جو ہے نا نازل کیے جاتے ہیں. بھائی یہ ہے سب سے بڑے عالم. اچھا جی، تو ان کا حلیہ تو عالموں والا ہے ہی نہیں. جو اپنی ذات پر سنت مصطفیٰ کو یعنی اپنا نہ سکا تو وہ اپنی بات میں سنت مصطفیٰ کیسے بتائے گا؟ جو اپنی ذات پر، جب آپ بھی کسی عالم کی تقریر سنتے تو یہی سوچتے نا کہ ان کو پہلے اپنے گھر پہ تو اپلائی کرنا چاہیے، اپنے آپ پر تو اپلائی کرنا چاہیے. بولیے آتا نا خیال ذہن میں؟ اعتراض بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے نا ذہن میں فوراً آتا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں اس پر خود عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو جو سنت مصطفیٰ پر اپنی ذات پر اپلائی نہیں کرتا تو وہ سارے لوگوں کے لیے نصیحت کیسے کر سکتا؟ یہ سب کے سب. اچھا، یہ ان کے ذاکر نائک کے پاکستان آنے سے، خطاب کرنے سے فلسطین کے مسلمانوں کی کتنی مدد ہوئی؟ ہوئی ہے؟ کوئی بم رک گیا؟ مسلمانوں کی مدد پہنچ گئی. یہ جس ذاکر نائک جتنے اربوں کے چہیتے، ان اربوں میں غیرت پیدا ہو گئی جی؟ ان اربوں میں کوئی غیرت پیدا ہوئی؟ مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا؟ آ کر اور تفرقہ پیدا کر دیا. تو بتاؤ، جس زمانے میں مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہو اور متحد ہو کے دشمن کو پہچاننے کی ضرورت ہو اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اسٹریٹجی کی ضرورت ہو، اس زمانے میں مسلمانوں کو غیر ضروری معاملے میں لگا دیا جائے. بتاؤ یہ خیر خواہی ہے یا فتنہ ہے؟ آپ خود اندازہ لگائیں. کہتے ہیں جب ہلاکو نے بغداد کا محاصرہ کیا ہوا تھا نا، تو اس وقت مسلمان ہلاکو کی فوج سے لڑنے کے بجائے کیا کر رہے تھے؟ آپس میں چوک چوراہوں پہ مناظرے کر رہے تھے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اندر. ان کا مولوی دوسرے فرقے سے، فلاں کا فرقہ دوسرے فرقے سے، جگہ جگہ مناظرے ہوتے تھے، رات رات بھر نشستیں چلتی تھیں. ہلاکو کی فوج محاصرہ کر رہی ہے بغداد کا، اور قوم کس پہ لگی ہوئی ہے؟ مناظروں کے اندر. تو بتاؤ اس وقت جس فکر نے اسے مناظروں میں لگایا وہ فکر سازش تھی کہ نہیں؟ جس طرح اس وقت وہ سازش تھی، بتاؤ اس وقت ذاکر نائک جیسے لوگوں میں قوم کو لگا دینا اور غزہ کے مسئلے سے ہٹا دینا، اصل مسئلے سے ہٹا دینا، دشمن کو دشمن سمجھنے سے ہٹا دینا، اس کو پلی ملنا، اس کو رعایت دینا، اس کو لبرٹی دینا، اس کو لیوریج دینا. بتاؤ یہ سازش ہے کہ نہیں؟ خدا کے لیے پہچانو. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، قرآن کی میں نے آج پہلے تلاوت کی ہے کہ سارا عالم کفر مل کر یہ چاہتا ہے کہ نور الہی کو بجھا دے، لیکن واللہ متم نورہ، اللہ اپنا نور پورا فرمائے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافر ہاتھ ملتے رہ جائیں انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا. بس اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اللہ کی جو پلاننگ ہے، مشیت ہے، ارادہ ہے، منشا ہے، چاہت ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، یا جو کافروں کی منشا ہے، کافروں کی چاہت ہے، کافروں کا جو ارادہ ہے، ہم اس کے مطابق جاتے ہیں. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. راستے دونوں کے سامنے میں نے واضح کر دیے، دونوں راستے. اب آپ اور میرا نصیب ہے کہ میں حق کی منشا کے ساتھ چلتا ہوں یا میں کفر کی منشا کے ساتھ چلتا ہوں. اللہ مجھے بھی حق کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. تاجدار ختم نبوت من سب نبیا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.